السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں یزدانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال علیہ الصلاة والسلام نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی مبارکباد اور اپریشیٹ کے مستحق ہیں وہ تمام احباب، وہ میرے نوجوان بھائی محترم قاری صاحب اور محترم آصف امین صاحب، جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، محنت کی، جستجو کی، کوشش کی۔ اس اعتبار سے مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر دینی پروگرام کا اہتمام کرنا، دینی محافل کا اہتمام کرنا، یہ بہت اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم جس پر ہو اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جس کا سرمایہ، جس کی صلاحیت، جس کی دولت اللہ ایسے پروگرام کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ اور معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیوں کا سد باب ہے اور جتنی بھی خیر ہے وہ اسی کی بدولت ہے کہ جو اہل علم کی محافل منعقد ہوتی رہتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر زمین پر یہ اہل علم موجود نہ ہوں تو لوگ تو جانوروں کی مثل ہوتے۔ بہرحال رب کریم کی حضور التجا ہے کہ اللہ میرے ان تمام نوجوان بھائیوں کو اور آج کے پروگرام کے تمام معاونین، منتظمین، منتصبین، رب کریم ان کو دنیا و آخرت کی ہر سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، ہمارے اس مختصر مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے علم اور اہل علم کی شان۔ اس اعتبار سے کہ موجودہ ایام تمام دینی مدارس کے اندر ایڈمیشن اوپن ہیں، داخلے جاری ہیں، شاید کہ کسی میرے رقیق رفیق بھائی کے دل کے اندر یہ بات گزر جائے اور وہ اپنا کوئی جانشین رب کے دین کی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دے۔ حضرات، لفظ علم یہ ایک طاقت کا نام ہے، ایک ایسی طاقت جس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے تلوار بھی شکست کھا جاتی ہے اور دولت اور سرمایہ اور بدارتیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ یعنی تلوار سے بھی، دولت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی طاقت ہے تو علم کی۔ ایک دو مثالوں سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر گئے، مناظرانہ ماحول سجا، عوام الناس کا مجمع سجا اور دنیا کے تمام اسباب، وسائل، طاقتیں، فوجیں، سرمایہ اور پیسہ اس کافر کے ہاتھ میں تھا اور رب نے اس دربار میں سرخرو اور فاتح قرار دیا تو اپنے ابراہیم کو بنایا۔ اس لحاظ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قابلیت، اپنی علمی جوہر، اپنے علمی رسوخ اور پختگی کی بنیاد پر دلائل کی برسات کی تو اللہ نے منظر کھینچا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر برتہ حیرت ہو گیا
حواس باختہ ہو گیا، شکست تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا، تو کافر کی ساری طاقتیں ابراہیم کے سامنے شکست کھا گئیں، اور ابراہیم فاتح ٹھہرے تو اپنے علم کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، زمینی وسائل اور طاقتیں سارے اس فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بے بس لاجواب شکست خوردہ ہوا، اس لیے کہ موسیٰ کے پاس جو علم تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، ہم ماضی قریب کی مثال سمجھ لیتے ہیں۔ یرد پاک، یہ پاکستان، یہ اللہ کا تحفہ، یہ محمد علی جناح انگلستان سے کیسے لے کر آئے تھے؟ قائد اعظم نے یہ پاکستان کو طاقت کی بنیاد پر حاصل کیا، اسلحے کے دور پر حاصل کیا، دولت کے دور پر حاصل کیا؟ نہیں، قائد اعظم نے اپنے علمی جوہر، اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی علمی طاقت کی بنیاد پر جب مقدمہ دائر کیا، وہاں دلائل کی برسات کی، کافر اور دشمن ناک رگڑنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس ارض پاک کو تقسیم کرنے کے لیے، پاکستان کے حق میں دینے کے لیے وہ اس بات پر مطمئن ہوا، اور محمد علی جناح کے سامنے شکست کھا گیا، تو قائد اعظم کی قابلیت پر پتہ یہ چلا، علم تلوار سے بھی طاقتور، پیسے سے بھی طاقتور، اور علم کی معیار، علم کا شعور یا اہمیت یا مقام آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سب سے پہلا حق اور باطل کا مارکا ہوا، کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی، میدان سجا، جسے زمانہ مارکہ بدر کے نام سے یاد کرتا ہے، اور مارکہ بدر کے اندر مسلمان فاتح ٹھہرے، اور کفار کے 70 قیدی بنے اور 70 قتل ہو گئے، اور جو 70 قیدی بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا اصول مقرر کیا؟ فرمایا تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو آزاد ہو۔ رسول اللہ نے شعور دیا، یہ تصور دیا، حالانکہ نبی کریم اگر پیسے کی ڈیمانڈ کرتے، سارے سردار تھے اور سرداروں کے بیٹے تھے، جتنی ڈیمانڈ کرتے وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے شعور یہ دیا، علم کو مقدم کر کے دکھایا کہ اگر علم آ گیا تو دولت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، عزت اور شہرت بھی ملے گی۔ جنگی قیدی تھے، کہا 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو چلے جاؤ۔ اور علم کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا، قلب معلم۔ قلب معلم، وہ کتا، وہ ڈوگ جسے اپنے مالک کی پہچان ہو جائے، جو اسے کھانا دیتا ہے، اس کو روٹی ڈالتا ہے، وہ اس کے اشاروں پر چلے، وہ سکھلایا ہوا تربیت یافتہ کتا جسے اپنے روٹی ڈالنے والے مالک کی پہچان ہو جائے، اس کے اشارے پر چلے۔ فرمایا یہ کتا اگر شکار لے کے آئے تو کھا لو، اگر اس قلب معلم کے علاوہ کوئی اور آوارہ کتا شکار لے کے آئے تو شکار نہیں کھانا۔ اور کتا کس قدر برا جانور، اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب۔ فرمایا کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور 1 مرتبہ کم از کم مٹی کے ساتھ رگڑ کر تسلیاں کرو۔ اس قدر غلیظ ترین جانوروں میں سے برا اور گندا اور زہریلا جانور، لیکن اس کے پاس بھی اپنے روٹی کھلانے والے مالک کا دراصل شعور آیا، اس کا بھی پروٹوکول بن گیا۔
اس کو قلب معلم کا نام دے دیا گیا. تو اگر انسان اشرف المخلوقات اس پیدا کرنے والے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر لے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اگر علم انسان کے پاس آ جائے، کتاب و سنت کا علم، نبوت کا علم، وحی کا علم، نبیوں کی وراثت، انبیاء کی وراثت، تو اس بندے سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی سرخرو کامیاب اور سعادت مند انسان نہیں. دنیا نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے، میرا رب تو سمجھتا ہے. 2-3 حدیثیں اور 2-3 اہل علم کی واقعات سنا کے بات ختم. سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم اور اہل علم کی شان اور مقام کیا ہے، اور خاص طور پر نبوت کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام کیا ہے. رب کی کتاب اللہ کا علم لینے والوں کی شان کیا ہے. حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق اذ جاء رجل فقال یا ابا درداء جئتک من مدینۃ الرسول بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ لحدیث. کہتا ہے ابو درداء، حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا تھا. کہتے اچانک ایک اجنبی بندہ مسجد میں آیا اور یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا ابا درداء لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ ما جئت لحاجت جئتک من مدینۃ الرسول. آنے والا کہتا ہے ابو درداء رسول اللہ کے شہر مدینہ سے چل کر دمشق آیا ہوں، اور اس شہر میں میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی سیار و سیاحت، نہ کوئی دوست و تعلقات، نہ عزت اقارب کی ملاقاتیں، اور نہ کوئی سیاسی جلسہ اور میٹنگ، نہ کوئی تجارتی اور کاروباری سسٹم. کہتا مجھے یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کو ایک حدیث یاد ہے رسول اللہ کی جو مجھے یاد نہیں. میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں، اور جن لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا، اسی علم کی ویلیو مقام کا پتہ تھا، وہ ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے. آج ہمیں اندازہ نہیں، ہم حدیث کی کتاب پکڑتے ہیں اور لمحوں کے اندر صفحہ پڑھ دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس صفحے کو جمع کرنے کے لیے، ایک سطر لکھنے کے لیے محدثین کی کتنی خدمات، کتنے سفر. اور یہ دمشق سے مدینہ کا سفر تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں نہ کوئی موٹر کار، نہ کوئی عالی شان روڈ، نہ کوئی ریل گاڑی، نہ کوئی زمینی وسائل، اور سفر بھی پیدل، اور سفر ہفتوں کے نہیں بلکہ مہینوں کے سفر. اور یہ آنے والا کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں اور دمشق میں میرا کوئی اور مقصد نہیں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ کا ایک فرمان اس کی طلب اور تڑپ لے کے آیا ہوں. حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنے والے تیرے اعزاز کے اندر دنیا کے خزانے نشاور ہو جائے تو حق ادا نہیں. حضرت ابو درداء نے اس موقع پر ایک روایت سنائی اہل علم کی شان میں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ وفی روایت سہل اللہ لہ
तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना। और जो बंदा जमीन के ऊपर अपने घर से निकला, नीयत और इरादा ये है कि किताबुल्लाह की कोई आयत सीख ले, अल्लाह के पाक पैगंबर का कोई फरमान सीख ले, चाहे वो नूरानी क्यादा पकड़ के निकला, वो जिंदगी के किसी हिस्से में हो, वो मर्द हो या औरत, वो बच्चा हो या जवान या बूढ़ा, घर से निकला इस नियत पर, वो किसी मस्जिद में जा रहा है, किसी मदरसे में, किसी शहर में या किसी आलिम के पास, तड़प ये है यतलुबु फीही इल्मन, कि वो नबुव्वत का इल्म ले ले, वो वही का इल्म हासिल कर ले। फरमाया अल्लाह को इतना प्यारा लगता है, सलकल्लाहु लहू तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना, अल्लाह इस खुश नसीब इंसान को जन्नत के रस्तों पर चला देते हैं। और दूसरी रिवायत, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। और हदीस के अगले अल्फाज हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहाम रिज़न लितालिबिल इल्म, इस खुश नसीब की खुशनुदी और रज़ामंदी के लिए, इसके प्रोटोकॉल के लिए, और रब के नूरानी मलाइका फरिश्ते आसमानों से आकर अपने नूरानी पर इसके पांव के नीचे बिछाते हैं। बताओ दुनिया की किसी डिग्री का ये प्रोटोकॉल हो, और दुनिया के किसी इल्म का ये एजाज हो, किसी इल्म की ये शान, और यहां पर कोई अफसर आ जाए, कोई एमपी, कोई डीसी आ जाए, हम उसके एजाज में पत्तियां निछावर करते हैं, हम उसके एजाज में उसके पांव के नीचे कलीन बिछाते हैं। और उस खुश नसीब के क्या कहने, जो घर से निकला और उसके पांव के नीचे पर है तो रब के नूरानी मलाइका के पर, उसका प्रोटोकॉल है तो रब के नूरानी मलाइका के परों से। अभी मुकाम खत्म नहीं हुआ, अभी शान खत्म नहीं हुई। हजरत अबू दरदा कहते हैं, मदीद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द हत्तल हितान फी जोफिल मा हत्तन नमलत फी जोहरिहा। जब कोई बंदा अपने घर से निकले इस नियत पर के कुरान की कोई आयत सीख आए, इस नियत पर के पैगंबर का कोई फरमान सीख ले, और चाहे उसके हाथ के अंदर नूरानी कैदा हो, फरमाया जमीन और आसमान की सारी मखलूकात हरकत के अंदर आ जाती है। फरमाया आसमानों के अंदर जितनी मखलूकात, जितने रब के नूरानी मलाइका फरिश्ते, यस्तगफिरु लहुम, वो इस बंदे के लिए अल्लाह से इस्तिगफार करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अपने इस बंदे पर रहम फरमाम, इसके गुनाह माफ फरमाम, इसकी बख्शिश फरमा। और फरमाया व मन फिल अर्दी, अकेली आसमानों की मखलूकात नहीं, जमीन की जितनी मखलूकात हैं, जमीन के अंदर कितनी मखलूकात हैं, आज के जदीद दौर के अंदर ये सारे इंसानी दिमाग जमा हो जाएं, ये सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कैलकुलेटर जमा हो जाएं, इस बात पर के रब की मखलूकात की गिनती कर दें, तो ये नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को, तेरे रब की मखलूकात को, तेरे रब की फौजों को उसके सिवा कुछ जानता ही नहीं। तो फरमाया जमीन के अंदर जितनी मखलूकात, ये चरिंद, ये परिंद, ये जिन्नात, ये हैवान, ये जमादात, ये सारे उस बंदे के लिए अल्लाह से मगफरत की दुआएं करना शुरू कर देते हैं। हत्तल ही तान फी जोफिल मा, फरमाया हत्ता के इन पानियों के अंदर चलने वाले, इन दरियाओं के अंदर चलने वाले कीड़े और मकोड़े और ये मछलियां, और हत्तन नमलत फी जोहरिहा, एक छोटा सा ये कीड़ी, ये मकड़ी, फरमाया ये छोटा सा छोटा जानवर
اور میں یہ کیڑی بھی اپنے سوراخ کے اندر بیٹھ کر یہ پانیوں کے اندر چلنے والی مچھلیاں یہ کیڑے مکوڑے سمندرات کے اندر چلنے والے زمین کی تمام مخلوقات اس بندے کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں جو رب کا دین سیکھنے کے لیے چل پڑے جو نبوت کا جو کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑے اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا فرمایا یہ علم سیکھنے والے یہ نبیوں کی وراثت لے لیتے ہیں نبیوں کی وراثت یہ علماء نبیوں کے وارث اور فرمایا نبی وراثت کے اندر دنیا کا مال و متاع یہ جگیر یہ دولت یہ پراپرٹی یہ گاڑی یہ کوٹھی بنگلے مکان یہ بینک بیلنس یہ ڈالر ریال کرنسیاں یہ سونے اور چاندی یہ درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے پیغمبر اگر وراثت کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم نبوت کا علم اور وحی کا علم ہوا کرتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور کسی کی وراثت کے اندر گاڑی مل جاتی ہے کسی کو وراثت کے اندر مکان مل گیا کوٹھی مل گئی بنگلہ مل گیا کسی کو وراثت کے اندر وزارت مل گئی اور کسی کو وراثت کے اندر پلاٹ مل گئے اور اس بندے کی خوش بختی کے کیا کہنے جس کو وراثت کے اندر پیغمبروں کی وراثت مل گئی اور نبیوں کا علم مل گیا نبوت کا علم مل گیا یہ نبیوں کا وارث بن گیا فضیلت ختم نہیں ہوئی اہل علم کی شان اہل علم کا مقام اور بالخصوص کتاب و سنت کا فہم رکھنے والوں کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر آئے آپ نے منظر دیکھا کچھ لوگ ٹولیوں کی شکل میں حلقوں کی شکل میں موجود ہیں یہ علم سیکھنے سکھانے کے اندر مصروف ہیں یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے اطراف و کناف میں عبادت کے اندر مشغول گریہ داری للہیت رکوع سجدہ دعا استغفار اس کے اندر مصروف پوچھ لیا گیا اللہ کے حبیب کی دو طبقات کے لوگ ان میں سے بہتر کون ہے فرمایا ہیں تو دونوں ہی خیر پر لیکن ان کے درجے اور مقام کے اندر بڑا فرق رسول اللہ نے فرق سمجھایا فرمایا فضل العالمین علی العابدین کا فضلی علی ادناکم فرمایا یہ علم سیکھنے والے یہ کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے فرمایا یہ علم سیکھنے والوں کا مقام العابدین عبادت گزاروں پر ان گریہ آزاری کرنے والوں کے اوپر اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم جس طرح میں محمد کا مقام تم میں سے ایک ادنا سے بندے کے اوپر ہے اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے ایک اور مثال سے بات سمجھائی میں فضل العالمین علی العابدین کا فضل القمر علی سائر الکواکب فرمایا ان علم سیکھنے والوں کی شان ان عبادت گزاروں کے اوپر اس طرح جس طرح آسمان کے اوپر چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے یہ عبادت گزاروں کے اوپر علم والے کی شان تو آپ تصور کریں کہ دنیا دار لوگوں کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے اس کا کیا اعداد اس کا کیا پروٹوکول اس کی کیا عزت افضائی اس کی کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یقبض العلم ان اللہ یقبض العلم فرمایا اللہ علم اٹھا لے گا صحابہ پریشان ہو گئے اللہ کے حبیب یہ قرآن کے ورقے صاف ہو جائیں گے یہ لائبریریاں ختم ہو جائیں گی یہ کتابیں ختم ہوں گی علم کس طرح ختم ہوگا فرمایا
ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا اللہ زمین سے علم اٹھائے گا ان علماء کو فوت کرنے کے ساتھ۔ آج دیکھ لیں، کوئی بھی علم کا سمندر، کوئی بھی عالم بعمل اگر دنیا سے چلا جائے تو دور دور تک اس کا کوئی جانشین نہیں، اس لیے کہ ہماری ساری جستجو، ہمارے ذہین بچے، ہماری ذہین اولادیں وہ قربان ہو گئی دنیا کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے، اور ہم نے دین کے لیے وقت نہیں دیا۔ میرے ویر، دنیا کا علم سیکھنا جرم نہیں ہے، جرم نہیں ہے۔ اگر بندہ اسلام کی خدمت سمجھ کے کیمسٹری پڑھے، میڈیکل علم طب حاصل کرے، تو یہ بھی کسی اعداد سے کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم اليہود، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے سپیشل میری ڈیوٹی لگائی، مجھے آپ نے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں، میں یہودیوں کی کتابوں کا علم سیکھوں۔ کہتے نبی پاک کی دعا تھی، میں نصف مہینے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان پر مکمل عبور حاصل کرتا، اور اس کے بعد رسول اللہ کے جو بھی خط و کتابت ہوتی میں کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا، اگر اسلام کے دفاع کے لیے بندہ انگلش پڑھے، دنیاوی علوم کے اندر مہارت حاصل کرے، یہ جرم نہیں۔ جرم یہ ہے ہماری نسلوں کے جو افراد کالج یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، دنیاوی علوم کے حصول کے لیے چلے جائیں، ان کی فکر لبرل ہو جاتی ہے، وہ ملحد ہو جاتے ہیں، وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اسلام کے متعلق متنفر ہو جاتے ہیں، تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اسلام اور علم اور اہل علم لوگوں کو فضول سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مراد کے ساری توجہ، سارا فوکس اسی کے اوپر ہی گیا۔ اگر کوئی بندہ مقدم دینی علوم کو رکھے، کتاب اللہ کے علم کو رکھے، اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم کے اندر مہارت بھی ہو، اگر ہم طب نہ سیکھیں گے، ہمارے بچوں کے علاج کون کرے گا؟ ہماری عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری، لیکن مقدم آپ اس کو رکھیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مسلمان کا مقام ہے، اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک ذہین بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ اور ابھی اہل علم کا مقام ختم نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، فرمایا نظر اللہ خوشحال رکھے، اللہ تر و تازہ رکھے، اللہ سرسبز و شاداب کرے اس بندے کو، سمع مقالتی، جس نے میرا ایک فرمان سنا، میری ایک حدیث سنی، فحافظها ووعاها، فرمایا اس کو دل کے اندر محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، حفظ کر لیا، وَأَدَّاهَا، پھر اس حدیث کا محافظ بن کر، خادم بن کر لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے۔ رسول اللہ نے ایسے فرد کے لیے دعا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرے جلات مندے نے، اور بھائی کائنات کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑھ کر نہ کوئی ولی، نہ فقیہ، نہ امام، نہ مرشد، نہ محدث، نہ مفکر، نہ مفسر، نہ شیخ الحدیث، نہ پیر، نہ فقیہ، تمام دنیا کے پیر و مرشدوں سے سب سے بڑھ کر اس روئے زمین پر اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات پیغمبر علیہ السلام، اور نبی پاک کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت انس کو نبی پاک نے دعا دی تھی، اللہم بارک اللہ بارک مالہ و ولدہ، اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ 100 سے زیادہ میرے بچے پوتے پوتیاں موجود ہیں،
اور مال کے اندر برکت کیسی؟ کہتے ہیں تمام لوگوں کے باغات سال میں ایک پھل دیتے ہیں، میرے باغ 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ اس نبی کی دعا ہے، قیامت تک کے لیے ہر امتی مستحق بن سکتا ہے۔ وہ عمر کے کسی حصے کے اندر ہے، وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ بچہ ہے۔ آج ہی اگر آپ قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت سیکھنی شروع کر دیں، رسول اللہ کے فرمان کو سیکھنے کی کوشش کریں، آپ ان تمام روایات کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ نظر اللہ عمران سامی مقالتی، رسول اللہ کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب پریشانیاں بہت، بدامنی، دل مطمئن نہیں، فرمایا اللہ اس بندے کو خوشحال کرے، اللہ اس بندے کو سرفرد و شاداب کرے، عزت دے، اللہ اس کو سرخرو کرے جو بندہ میری حدیث سنے اور اس کو آگے منتقل کرتا پھرتا، میری حدیث کی خدمت کے لیے چلتا پھرے۔ میرے ویر، جن لوگوں کو ان باتوں کا اندازہ تھا، اس علم کے مقام کا پتہ تھا، اس علم کی شان کا پتہ تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے کھپائیں۔ 1-2 مثالیں رکھ کے بات ختم، ٹائم کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متأخر الاسلام ہیں، 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کرنے والے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سب سے زیادہ حفظ یاد ضبط کرنے والے ابو ہریرہ، حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں اس وقت تک کوئی عنوان مکمل نہیں ہوگا جب تک نبی ہریرہ نہ چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ نبوت کا علم کتنا قیمتی، یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے قیمتی موتی ان کی کیا شان ہے، یہ رب کے کلام کو پڑھنے کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دنیا و ما فیہا سے کٹ گیا، رسول اللہ کی صحبت اس طرح پکڑی، آپ کی صحبت کو اس طرح لازم پکڑا تاکہ کوئی ایسا موقع چلا نہ جائے کہ نبی کا کوئی فرمان مجھ سے رہ جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کنت لاخر ما بین منبر رسول اللہ و حجرتہ، کہتے میں رسول اللہ کے منبر اور حجرہ عائشہ کے درمیان جو جگہ ہے، یہ مسجد نبوی کے اندر علم سیکھنے کے لیے صحابہ صفہ بیٹھتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں پر گشی کھا کے بھوک اور فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتا، لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جاتے، لوگ سنتے شاید کوئی دیوانہ مجنون پڑا ہے، اور مجھے کوئی جنون تھا تو رسول اللہ کی حدیث کے حصول کا جنون تھا، باقی کوئی جنون نہیں تھا، میں دیوانہ نہیں تھا۔ اگر میرے اندر جنون تھا تو نبی کی حدیث کو سیکھنے کا جنون تھا۔ آج 1450 سال گزر گئے، ابو ہریرہ نے پیغمبر کی حدیث کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اپنے آپ کو کھپایا۔ آج بھی کوئی دینی ادارہ، مدرسہ، کوئی تقریر، کوئی موضوع، کوئی دینی محفل ایسی نہیں جہاں ابو ہریرہ کا نام نہ گونجے اور نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی صدا نہ لگے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا جائیں وہ مر بھی جائیں، اللہ لوگوں کے دلوں پر انہیں زندہ رکھتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے مجھے پتا چلا کہ شام کے اندر ایک صحابی رسول جن کا نام عبادہ بن سامت، ان کے پاس قصاص کے متعلق، دیت قصاص کے مسائل پر کوئی حدیث ہے اس کے پاس جو میرے پاس نہیں۔ کہتے اشتریت بعیرن، اپنی جمع پونجی بیچ کر سپیشل ایک اونٹ خریدا، پھر سفر کر دیا شروع، اور کہتے میں سرت شہران، سفر 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، 2 ہفتے کا نہیں، 3 ہفتے کا نہیں، مکمل 1 مہینے کا سفر طے کیا، 1 مہینے کا، اور 1 مہینے کا سفر طے کر کے عبادہ ابن سامت کے پاس پہنچے، اس تڑپ کے اندر کہ رسول اللہ کا فرمان سیکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے اور میں اس حدیث سے محروم ہو جاؤں۔
ہمارے اندر یہ تڑپ ہے؟ ہم لوگ تو نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہو، ہم ہنسی مذاق کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جگت بازی، سنجیدگی نہیں، متانت نہیں، شعور نہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر تڑپ تھی انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا، اور یہ سفر آج کے سفر کے متبادل نہیں۔ آج کے زمانے میں سفر بڑے آسان، اور مہینے کا سفر، دن بھی سفر، رات بھی سفر، سفر کے اندر سفری مشکلات، چور ڈاکو لٹیروں کا خوف، جنگلی درندوں کی دہشت اور طوفان آندھیوں کا خوف، جیب کے اندر موبائل بھی نہیں، نہ آگے رابطہ نہ پیچھے پتہ، اور بندہ جا رہا ہے، تڑپ یہ ہے کہ نبی پاک کی حدیث سیکھ لوں۔ ایک مہینے کا مکمل سفر کیا۔ یہ وہ لوگ جن کے اندر تڑپ تھی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام بخاری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رب کے دین کی خدمت کے لیے، نبی کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے زمین کے اندر تقریباً جو سفر کیے، 20,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتے ہیں۔ کبھی بخارا سے بغداد، کبھی بغداد سے سمرقند، کبھی سمرقند سے خراسان، کبھی خراسان سے عراق، کبھی عراق سے شام، کبھی شام سے مکہ، کہیں مکہ سے مدینہ، اور کوئی سفر 600 کلومیٹر، کوئی 400 کلومیٹر، کوئی 300 کلومیٹر، کوئی 800 کلومیٹر، اور دن بھی سفر، رات بھی سفر۔ 1,000 سے زیادہ استاد امام بخاری کے زمین کے جس ٹکڑے پر پتا چلا کہ رب کے دین کا کوئی عالم موجود ہے فلاں شہر کے اندر جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم، سفر شروع کر دیا۔ نہ گھر کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ خاندان کی پریشانیاں، نہ پراپرٹی کے مسائل، نہ معاملات، دن بھی سفر، رات بھی سفر، مشقتیں صعوبتیں برداشت کی، اور 6 لاکھ نبی پاک کی حدیثیں یاد کی۔ اور جب امام بخاری نے بخاری کو جمع کیا، 13 سال کے عرصے کے اندر بخاری کو جمع کیا۔ جس بخاری کو ہم پڑھتے ہیں، ہم تو لمحوں میں ایک صفحہ پڑھ جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے بخاری نے اس ایک صفحے کو، اس کے اندر ایک ایک لائن کو جمع کرنے کے لیے کتنے سفر کیے۔ حضرت امام بخاری کہتے میں سفر کرتا اور اپنی پوری جستجو کوشش کے بعد پھر تب حدیثاً فی الصحیح الا اغتسلتو، کہتے میں اس وقت تک کوئی حدیث بخاری کے اندر نہ لکھتا تھا جب تک میں غسل کر کے، وضو نہیں، غسل کر کے میں جناب صلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے استخارہ کرتا اور اس کے بعد بخاری کے اندر حدیث لکھتا۔ حضرت امام بخاری اللہ نے جو ان کو زندگی دے تھی مکمل کر کے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور امام بخاری یہ 254 ہجری کے اندر یہ فوت ہو گئے، 194 کی پیدائش، 254 کے اندر یہ فوت ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں 12 صدیاں، 12.5 صدیاں گزر گئیں، بخاری فوت ہو گیا لیکن لوگوں کے دلوں پر آج بھی زندہ اور راج کر رہا ہے۔ اور کوئی بھی دینی ادارہ چاہے وہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس وقت تک وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دینی تعلیم کی ڈگری اور سند نہیں دیتے جب تک امام بخاری کی بخاری نہ پڑھ لے۔ اللہ نے شان ایسی دی، اہل علم نے مقبولیت اس طرح دی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کے صحیح بخاری۔ اور آج بھی جہاں بخاری پڑھی جاتی ہے وہاں امام بخاری کے تذکرے۔ امام بخاری چلے گئے، امام بخاری کے زمانے کے حکمرانوں کو کوئی نہیں جانتا، امام بخاری کے والد خاندان کو کوئی نہیں جانتا، امام بخاری کے زمانے کے دوسرے تیسرے افراد کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آج بھی بخاری 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 چلے گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر زندہ، لوگوں کی زبانوں پر زندہ، اور جو رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے وہ مر بھی جائے اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا، اس کے تذکرے زندہ رہتے ہیں۔
ٹائم تھوڑا، ایک بات کر کے بات ختم. ایک محدث ہیں بقی ابن مخلد رحمت اللہ علیہ. بقی ابن مخلد یہ اندلس کے رہنے والے تھے اور خود بہت بڑے عالم دین. جب ان کو پتا چلا کہ بغداد شہر کے اندر رب کے دین کا ایک عالم موجود ہے جس کے نام امام احمد ابن حنبل، جس کو لوگ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل کے نام سے یاد کرتے ہیں. کون امام احمد ابن حنبل؟ جو رب کے دین کی خاطر حکمرانوں کے ظلم بربریت اپنی کمر پر کوڑے کھانے والے، جیلوں کی سلاخوں کے اندر قیدیں کاٹنے والے. اور وہ احمد ابن حنبل جب دنیا سے گئے، ان کے جنازے کو دیکھ کر 1,20,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور اہل علم یہ ہوا کرتے تھے جن کے جنازے دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ لیتے تھے. اور بغداد شہر کے سارے بازار، ساری گلیاں، سارے چوک چرواہے، حتیٰ کہ لوگوں نے جو دور دراز سے سفر کے اندر آ رہے تھے، پانیوں کے اندر کشتیوں پر کھڑے ہو کر امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھا تھا. کون احمد؟ وہ احمد ابن حنبل ہیں. بقی ابن مخلد کو پتا چلا کہ بغداد کے اندر رب کے دین کا عالم موجود جس کو زمانہ احمد ابن حنبل کے نام سے جانتا ہے. بقی ابن مخلد نے سفر شروع کر دیا اور بغداد سے، یہ اندلس سے بغداد کا سفر سینکڑوں میل، یہ بھی سفر کوئی 1-2 دن کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، ہفتوں کا سفر. اور یہ بھی ساری مشکلات وہی. سفر کے اندر چور ڈاکو لٹیرے، ظالموں کا ظلم، ڈاکوؤں لٹیروں کا خوف، دہشت، راتوں کا خوف، جنگلات کا خوف، اور نہ جیب کے اندر کوئی موبائل، نہ رابطہ. بقی ابن مخلد سفر کرتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. بغداد کے اندر پہنچے، پتا چلا امام صاحب نظر بند ہے. مسجد کے اندر پہنچے، پتا چلا امام صاحب حدیث نہیں پڑھا رہے، نظر بند ہیں. سختیاں ہیں. بقی ابن مخلد کہتے ہیں میں لوگوں سے پوچھ جا کر تلاش کرتے ہوئے حضرت امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر پہنچ گیا. جا کر دستک دی، حضرت امام دروازے پہ آئے، پوچھا کون؟ فرمایا بقی ابن مخلد. کہاں سے ہے؟ کہا بغداد اندلس سے آیا ہوں. اس شہر میں میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ دوست و احباب کی ملاقاتیں، نہ سیر و سیاحت، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی سیاسی جلسے کے اندر شرکت. میں اس شہر کے اندر آیا ہوں تاکہ آپ سے نبی کی حدیث سیکھ سکوں، رب کے قرآن کی آیتیں سیکھ سکوں. حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہوں گے طالب علم تیری سعادت پر دنیا کے خزانے نچھاور ہو جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا. امام احمد ابن حنبل آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. کہتے بقی ابن مخلد میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حکمران ظالم، میرے اوپر پابندی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، حدیث نہیں پڑھا سکتا، مسجد کے اندر نہیں جا سکتا، حدیث رسول پڑھانے کے متعلق میرے اوپر پابندی، میں گھر کے اندر نظر بند. بقی ابن مخلد کہتے ہیں استاد جی اگر آپ کی اجازت ہو ایک مشورہ ہے، چھوٹا سا مشورہ. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں بتاؤ. بقی ابن مخلد کہتے ہیں میں اس شہر کے لیے اوپرا ہوں، اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں. میں اگر فقیروں والا روپ دھار کے آپ کے دروازے پر خیر لینے کے بہانے دستک دوں، آپ خیر ڈالنے کے بہانے نبی کی حدیث سکھا دیں تو کیا حرج ہے؟ ہائے ہائے. حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن محتاط رہنا، احتیاط کرنا، فتنہ بڑا سخت ہے، کرندے بڑے محتاط ہیں. حضرت بقی ابن مخلد کہتے ہیں نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے کہتے ہیں میں نے اپنا حلیہ بدلا، اپنے گلے کے اندر پٹکا ڈالا، ہاتھ کے اندر لکڑی پکڑی، میں فقیر بن کے، منگتا بن کے، بکاری بن کے
दरवेश और मलंग बन के बगदाद शहर की गलियों के अंदर घूमता घूमता हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पे जाके दस्तक देता। इमाम साहब दरवाजे पे आते, खैर डालने के बहाने, और नबी की 2 हदीसें पढ़ देते। मैं याद करते करते गली क्रॉस कर जाता। हाय हाय, अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन खड़ा करके पूछ लिया, तेरे पास दुनिया के सारे वसाइल थे, मदारस थे, अहले इल्म थे, दावत देने के लिए आते थे, मौके थे, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा मेरे वीर? और हजरत बकी इब्ने मुखल्लद इस तरह सऊबतें बर्दाश्त करके इल्म हासिल करते रहे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल पर अल्लाह ने आसानी पैदा की। ये मुश्किलात का दौर खत्म हुआ, पाबंदियां खत्म हुई, मस्जिद के अंदर आ गए, हदीस की क्लास शुरू हो गई। बकी इब्ने मुखल्लद प्रॉपर क्लास के अंदर बैठना शुरू हो गए। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल तुल्लाब को मुखातब करके कहा करते, कहते लोगों, अगर रब के दीन का हकीकी तालिब इल्म कोई देखना है, रब का वली कोई देखना है रोए जमीन पर, तो बकी इब्ने मुखल्लद देख लो। मा तहता दीम समाई लैसा मिसलहू, और जिसकी मिसल तालिब इल्म रोए जमीन पर है ही कोई। मालिक की हुजूर इल्तिजा है, जो मैं गुनहगार ने टूटे फूटे अल्फाज बोले जो आपने सुने, अल्लाह कहने वाले गुनहगार को, सुनने वालों को कमा हक व अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमें हकीकी तौर पर दीन का तालिब इल्म बनाए। मैं और आप इन तमाम फजीलतों के मुस्तहक बन सकते हैं, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर हैं। आज ही हम दीन सीखना शुरू कर दें, जुस्तजू कोशिश कर दें, और तहैया और अज़म करें कि अपनी औलाद में से एक ज़हीन बच्चा अल्लाह के दीन को सीखने के लिए वक़्फ़ करेंगे। व आखिरु दावा व आयाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकमुल्लाहु फीक, नव्वरकुमुल्लाहु वजूहकुम फिद दुनिया वल आखिरह।